اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، آج کا یہ پروگرام جو ہے ولادت با سعادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہے۔ آپ کی ولادت 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ کا نام نامی جو ہے وہ رسول اللہ نے رکھا ہے، اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے اپنی نواسی کو گود میں لے کر جو ہے خوشی کا اظہار فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میری امت کے حاضرین اور غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، انہیں بتلا دیا جائے کہ یہ میری بیٹی زینب جو ہے مثل خدیجہ ہے۔ رسول اللہ کی یہ خواہش ہے کہ جناب زینب کے فضائل اور کمالات کو جو ہے حاضرین اور غائبین تک پہنچایا جائے، اور ولادت کے وقت ہی جناب زینب کے فضائل کو رسول اللہ نے جو ہے نقطہ با کی طرح اس طرح بیان کیا کہ یہ مثل خدیجہ ہے، یعنی جناب خدیجہ کی پوری زندگی کو جو ہے سمیٹ کر ایک مختصر سے تعارف میں یہ فرمایا کہ اگر خدیجہ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کیسی تھیں تو جناب زینب کو دیکھ لینا۔ جناب خدیجہ کی پوری زندگی کو جو ہے جناب زینب کے کردار میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ بیٹی مثل خدیجہ ہے، اور تاریخ نے بیان بھی کیا ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا کردار پیش کیا ہے، جس طریقے سے جناب زینب کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کردار پیش کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اندر بھی دین کی محبت اور دینداروں کی محبت تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اندر بھی دین کی محبت تھی اور دینداروں سے محبت تھی۔ یعنی کہ اگر مکے میں جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی حمایت کی ہے، رسول اللہ کا سپورٹ کیا ہے، رسول اللہ کو دلاسا دیا ہے، رسول اللہ کی دلجوئی کی ہے، رسول کے مشن میں رہی ہیں، تو مدینے سے لے کر کربلا، کوفہ، شام کی ساری منزلیں جناب زینب نے امام وقت کا ساتھ دیا ہے، دین کا ساتھ دیا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے۔ تو یہ آرزوئے جناب رسول خدا ہے کہ میری اس بیٹی کے کمال کو، فضائل کو، مناقب کو حاضرین اور غائبین تک میری امت میں پہنچایا جائے کہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو یہ مثل خدیجہ ہے۔
جیسے جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت دین پر قربان کی ہے، ایسے ہی جناب زینب نے اپنی ساری دولت جو ہے دین پر قربان کیا ہے، چاہے وہ اپنی آل ہو، اولاد ہو، وطن ہو، چاہے وہ مصیبتیں ہوں، چاہے وہ مشکلات ہو، چاہے وہ امتحانات ہوں، ہر چیز کو جناب زینب نے قبول کیا۔ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ماں اپنے زمانے میں مدافع ولایت علی رہی، زینب اپنے زمانے میں مدافع امامت امام حسین علیہ السلام رہی۔ جیسے جناب زہرا نے مولا علی کی حمایت کے لیے، مولا علی کے سپورٹ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور جناب زہرا کی قربانیاں کم نہیں ہیں۔ جب سارا مدینہ خلاف ہو چکا تھا، علی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر رات کی تاریکی میں جناب زہرا ہر ایک کے گھر پہ جاتی تھیں اور کہتی تھی تم نے غدیر سنا ہے، تم نے گواہی دی ہے، تم نے میرے بابا کا پیغام سنا ہے، کیوں نہیں علی کا سپورٹ کر رہے ہو، کیوں نہیں علی کا ساتھ دے رہے ہو؟ اور سب رات کو یہ کہتے تھے ہاں ہم علی کا ساتھ دیں گے، لیکن جب حاضری کی نوبت آتی تھی تو سب کوئی حاضر نہیں ہوتا تھا۔ یہ جناب زہرا کا کردار تھا کہ امام وقت کی نصرت کے لیے ہر ایک کے دروازے پہ پہنچی ہیں اور انہیں غدیر یاد دلایا ہے، خطبہ رسول یاد دلایا ہے، آیے قرآنی یاد دلایا ہے، بیعتیں یاد دلائی ہیں، وعدہ یاد دلایا ہے، وہ موقع یاد دلایا ہے کہ کیوں نہیں ساتھ دیا جا رہا۔ اور جناب زینب نے وہی کردار جو ماں نے اپنے زمانے میں انجام دیا، جناب زینب نے اپنے زمانے میں انجام دیا، کہ جب کربلا میں شہادت امام ہو چکی ہے تو اب یہ زینب شریکت الحسین بن کر چلی ہے، مبلغ حسین بن کر چلی ہے، خطیب شام بن کر چلی ہے، مقصد حسین بن کر چلی ہے۔ اگرچہ تماشائیوں کا مجمع ہے لیکن پیغام پہنچا رہی ہے۔ بازاروں سے اگر گزارا جا رہا ہے تو مجمع چاہے غیروں کا ہو، چاہے تماشائیوں کا ہو، چاہے یزیدیوں کا ہو، لیکن مقصد حسین جناب زینب کی نگاہ میں ہے کہ میں اپنے بھائی کے مقصد کو پہنچا کے رہوں گی اور کربلا کو بتلا کے رہوں گی۔ چنانچہ ان کے خطبات جو ہیں، چاہے کوفہ کے ہوں چاہے شام کے ہوں، ہر جگہ مجمع کو جھجوڑا ہے، بیدار کیا۔ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کا شرف اور فضیلت یہ ہے کہ اس گھرانے کو دنیا کے کسی بھی گھرانے نے پڑھایا نہیں ہے۔ اس گھرانے میں جو بھی آیا ہے اسے خدا نے پڑھایا ہے، لوح محفوظ نے پڑھایا ہے۔ چنانچہ آپ کے جو القابات ہیں اس میں ایک لقب جو ہے عالمہ غیر معلمہ ہے، اور یہ کس نے بیان کیا؟ یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب شام غریبہ آئی ہے اور خیام جلے ہیں اور جناب زینب نے امام وقت سے جو مسئلہ پوچھا ہے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں خیمے میں جل کر مر جاؤں یا جلتے ہوئے خیموں سے نکل جاؤں۔ امام نے فرمایا تھا
اے پھوپھی اماں، خیام سے نکل جائیں، جان بچانا واجب ہے، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ تو سب جانتی ہیں۔ لیکن جناب زینب نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ ہم جانتے تو سب ہیں لیکن امام وقت کی مرضی لے کر کام کرتے ہیں، بغیر امام وقت کی مرضی کے ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم تو سب ہے لیکن امام وقت کی موجودگی ہے تو مسئلہ ان سے دریافت کرنا ہے۔ چنانچہ جناب زینب نے مسئلہ دریافت کیا کہ یہ بیٹا سجاد یہ بتلاؤ کہ میں کیا کروں؟ آپ کو عالم غیر معلمہ کہا گیا ہے، جسے کسی نے پڑھایا ہی نہیں۔ آپ نے درس قرآن کربلا واقع ہونے سے پہلے کربلا بیان کی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد علم ہم تک پہنچا ہے، اور 1400 سال کے بعد نہ جانے اس میں کتنے وسیلے ہوں گے، کتنے ذریعے ہوں گے، کتنے ذریعوں سے علم ہم تک پہنچا ہوگا، تب جا کر ہم پڑھتے ہیں اور عالم بنتے ہیں۔ لیکن جناب زینب کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس نے علی کے آغوش میں پرورش پائی ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ کا معاملہ ہے۔ اور علی ہی کیا، علی سے پہلے نبی کی آغوش میں رہی ہوں تو اس بی بی کا کیا مرتبہ ہوگا جو نبی کی آغوش کی پروردہ ہو، جو علی کی آغوش کی پروردہ ہو، جو فاطمہ زہرا کی آغوش کی پروردہ ہو، اس کے علم کا کیا مرحلہ ہوگا، اس کے علم کو کیا بیان کیا جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مولا علی نے اپنا دارالخلافہ، جب مولا کو حکومت ملی ہے ظاہری، تو انہوں نے مدینہ کو جو ہے چھوڑ دیا، ہجرت کر دی اور کوفے کو آباد کیا۔ کوفے میں آپ نے اپنا دارالخلافہ بنایا، اور دارالخلافہ مولا علی نے جو ہے کوفہ بنایا۔ کوفے کے باشندوں کا یہ کہنا ہے، جو پڑوسی تھے مولا علی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مولا علی کے پہلو میں ہمارا گھر تھا، بازو میں ہمارا گھر تھا، ہم پڑوسی تھے، لیکن ہم نے پوری زندگی کبھی بھی زینب ام کلثوم کی آواز کو نہیں سنا۔ پڑوس میں رہنا اور نامحرموں کے کانوں میں ان بیویوں کی آواز بھی نہیں گئی۔ مولا علی نے کس طریقے سے تربیت کی کہ جب مولا مدینے سے کوفہ آ رہے تھے تو شہزادیاں ساتھ تھیں۔ پردے کا اتنا اہتمام مولا علی نے فرمایا کہ کوفے میں دن کو مولا داخل نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ ہماری بیٹیاں ہیں۔ کوفے سے باہر مولا نے قیام کیا ہے کہ رات کی تاریکی آ جائے تب میں اپنی بیٹیوں کو لے کر جو ہے کوفے میں داخل ہوں گا، تاکہ کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ یہ پردے کا اہتمام ہے۔ اور جو مولا علی کے گھر کے پہلو میں رہتے تھے، جو پڑوسی تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان کی آواز نہیں سنی۔ گھر میں رہ کر جو خدمت جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے انجام دی ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے۔ کربلا کا چرچا تو آدم سے ہے، خاتم تک ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تو اہل بیت کے گھرانے میں ہر ایک کی ولادت پہ پیش آیا ہے۔
جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت بھی بتایا گیا کربلا معلوم ہے، ہونے والی ہے، واقع ہونے والی ہے، ابھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ کربلا واقع ہونے سے پہلے کربلا کے واقعات کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کے دور حکومت میں کوفے میں عورتوں کو درس قرآن دیتے ہوئے بیان کیا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ جناب زینب اپنے گھر میں عورتوں کو بلا کر، بچیوں کو بلا کر درس قرآن دیتی تھی، اور یہ درس قرآن معمولی درس نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن انہی کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ ہم سب تو قرآن پڑھ کر سیکھ کر تب درس دیتے ہیں، وہ درس جاندار ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ ذات گرامی جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کی شان میں نازل ہوا ہے، جس کا بابا ہر ایک چیز جانتا ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، کس لیے ہوئی ہے، کس موقع پر ہوئی ہے، اس کی بیٹی اگر درس دے تو کیا مرحلہ ہوگا؟ چنانچہ کربلا واقع ہونے سے پہلے جناب زینب نے کربلا بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ ہے جو آیت حروف مقطعات قرآن کے ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جس کے معنی مطالب کو ہر ایک نہ سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ سورہ نون کی پہلی آیت نون والقلم، یہ حروف مقطعات ہے۔ نون کا مطلب کیا ہے سب نہیں سمجھ سکتے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے سب نہیں سمجھ سکتے، الف لام را کا کیا مطلب ہے سب نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے ہی ایک آیت ہے کاف ہا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، 5 حرف ہیں، یہ حروف مقطعات، اس کے مطلب کو ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسی حروف مقطعات کے ذیل میں پوری کربلا سے پہلے بیان کر دی کربلا میں ہونے والا کیا ہے، اور درس دیتے ہوئے بتلایا کہ کاف سے مراد کربلا، ہا سے مراد ہلاکت جسے شہادت کہا جاتا ہے، یا سے مراد یزید، عین سے مراد آتش یعنی پیاس، صاد سے مراد صبر۔ یہ ایک آیے کریمہ کے ذیل میں جناب زینب نے کربلا واقع ہونے سے پہلے پوری کربلا بیان کر دی۔ کربلا میں ہوگا کیا؟ کربلا میں کیا تھا؟ شہادتیں تھیں، پیاس تھی، صبر تھا، یزید کا ظلم و ستم تھا۔ جناب زینب نے بتلایا ہے، وہ زینب جس نے واقع ہونے سے پہلے اتنی شاندار کربلا بیان کی ہو، وہ واقع ہونے کے بعد اس کربلا کی حفاظت کس طریقے سے کی ہوگی۔ جناب زینب ہر میدان میں جو ہے آگے ہیں، مجاہدہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، تقیہ ہیں۔ ہم اور آپ تھوڑا سا تھک جائیں تو نماز چھوٹ جاتی ہے۔ جناب زینب کربلا کے میدان میں کتنا تھکی ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک نماز نہیں چھوٹی ہے، یہاں تک کہ امام نے وقت آخر فرمایا کہ اے بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھیے گا۔ یعنی امام بتلا کر جا رہے ہیں کہ یہ بہن زینب وہ ہے جو واجبات تو ادا کرتی ہی رہے گی، مستحبات بھی ادا کرے گی۔ چنانچہ ہاتھ بندھے ہوں، رسن بستہ ہوں، ناخے پہ ہوں، تب بھی جناب زینب کی
نماز نہیں چھٹی۔ کوفہ و شام کی منزلیں ہوں، نماز نہیں چھٹی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جشن سے یہ سبق لیں کہ ہم یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں بی بی زینب سے کہ آپ کی قربانیاں اتنی ہیں، آپ کی مشکلات اتنی ہیں، آپ کا صبر اتنا ہے، آپ کی زحمتیں اتنی ہیں، ہم انہیں یاد تو کرتے ہیں لیکن آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، ہم نماز سے فراموش کبھی نہیں ہوں گے۔ نماز اتنی اہم تھی کہ زینب نے رسن بستہ پڑھی ہے، کربلا کی بھوک و پیاس میں پڑھی ہے، اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا کہ بی بی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو پوچھا پھوپھی اماں آپ اتنی کمزور ہو گئیں؟ تو کہا بیٹا سجاد اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قیدیوں کا کھانا اتنا کم آتا ہے، میں کھانا اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں، دوسروں کو کھلا دیتی ہوں اور خود نہیں کھاتی، لیکن نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو کردار جناب زینب یہ ہے، سیرت جناب زینب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مدافع امام بنے رہو، تمہاری ذات سے امام وقت کو تکلیف نہ ہونے پائے، تمہاری ذات سے دین پامال نہ ہونے پائے، کوئی دین کا مذاق نہ اڑانے پائے، دین کے وفادار رہو، امام وقت کے وفادار رہو۔ یہی سیرت زہرا ہے، یہی سیرت جناب زینب ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمارے اس اعمال کو قبول فرما، ہم سب کو جناب زینب کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری اس خدمتوں کو قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں شیعان در کرار محبان اہل بیت عزادار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ اپنے وعدہ آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادموں و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل